مولانا جناب حافظ جوید عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں۔ دعا کرے وارث کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملک خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرماتے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بكل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرته وبرہانه مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکة والروح ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بلند الصلوات۔ دوگوں پروردگار علم بتوسل اہل بیت آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی والے نبی اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدم چل کے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے آئے ہو مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان مجلس نے یہ جو خوبصورت اہتمام کیا ہے مالک اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما، انہیں نسلوں کا رزق عطا فرما، ایسا رزق جو عزاداری سید الشہداء پہ خرچ ہو نصیب فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرما، لشکر خدا حجت دوران کے لشکر میں شمولیت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کے لیجئے بلندر صلوات۔ اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے۔ ذکر کی آغاز سے پہلے چھوٹی سی گزارش، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ 3 سے 4 کا وقت دیا گیا تھا بانیان مجلس کی طرف سے، اور اس میں سے جتنے ٹائم رہتا ہے وہی میں نے ٹائم پڑھنا ہے اور اسی میں میری حاضری ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ ذکر آل محمد وقت کا محتاج نہیں ہے، کچھ نہ تھا تو یہ تھے، کچھ نہ ہوگا تو یہ ذکر ہوگا۔ اور اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، آغاز سخن توحید سے کرنے لگا ہوں، اور توحید سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنہیں اپنا رہبر
اپنا امام اپنا مقتدا مانتے ہیں، وہ جب بھی بولتے تھے تو اس کے نام سے آغاز کرتے تھے۔ دوسری توحید سے بات شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ممبر پہ اس وقت میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، یہ محافظ توحید حسین ابن علی کا ممبر ہے، تو جو چیز بچائی گئی ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ اور پہلا مصرع کہنے لگا ہوں، زمانے میں حق ہی ہمارا بنتا ہے کہ ہم توحید پڑھیں، زمانے کو توحید کے درس دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں، علی سے لی ہے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ سلامت رہیں، ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں لی ہے، ہم نے جنہیں رہبر مانا ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، علی جیسا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمیں اور زمانے کو توحید علی سے تھا، مجھے پیشوا مانا۔ آؤ میں تمہیں توحید بتاتا ہوں، لم اکفر باللہ طرفۃ عین ابدا، آنکھ چپکنے کے برابر نہ میں نے نہ میرے باپ نے خدا کا انکار کیا ہے۔ بیدار ہو جائیے، وقت نہیں ہے میرے پاس، نہ میں نے نہ میرے باپ نے خدا کا انکار کیا ہے۔ شام کا پراپوگنڈا مدینے پہنچا، اس سے زیادہ تو میں جلدی نہیں کر سکتا تھا۔ شام کا پراپوگنڈا مدینے پہنچا، شام میں جو کچھ ہوتا تھا ایک بندہ اس پراپوگنڈے سے مرعوب ہوا، متاثر ہوا اور مدینے آ گیا، مل گیا آپ کے اور میرے مرشد علی کو۔ یا علی کو آ کے کہنے لگا، یا علی میں نے سنا ہے آپ کا باپ نعوذ باللہ، کیونکہ وہ متاثر ہو کے آیا تھا شام کے پراپوگنڈے سے، اس نے کہا یا علی میں نے سنا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور جہنم جائیں گے۔ چلال میں آیا علی بن ابی طالب۔ اچھا روایت جو ہے نا، یہ کتاب بھی بڑی صحیح ہے ان کی، اور روایت دیکھیے گا روایت ہے کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب پاک پیغمبر نے دیکھا کہ اپنے چچا کا آخری وقت ہے، آخری وقت میں اپنے چچا کو بلایا اور چچا کے کان میں بات کی۔ اچھا میں سمجھا دیتا ہوں، بیٹھے ہیں، میں آپ کے کان میں بات کروں، میں کان میں بات کیوں کروں گا کہ آپ سنیں نا، اور جب محمد سنانا نہیں چاہتا، پہلی تو بات اس روایت پہ ہے، جب محمد کان میں بات تب کی جاتی ہے کہ ساتھ والا سنے نا، جب محمد سنانا نہیں چاہتا تم نے سنی کیوں؟ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات ہے کان میں کیا کہا، چچا کلمہ پڑھ لے۔ مجھے مسلمانوں پہ پھر دوسری حیرانگی ہوتی ہے، شرم تمہیں نہیں آتی، کان والی بات یاد رہی، میدان والی بات بھول گئے۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں۔ یہ مسلمانوں کا مقدر ہے۔ یہ شام کا پراپوگنڈا مدینے پہنچا، علی سے پوچھا، یا علی ہم نے سنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کا باپ جہنم جلال میں آیا۔ ابو طالب کا بیٹا علی، ابو طالب کے بیٹے علی نے کہا اپنے باپ کے بارے میں فکر کر، میرے باپ کے بارے میں نہ سوچ، ابھی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار، اور جاہل میرا باپ جہنم جائے گا جس کا بیٹا جنت دوزخ بانٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ سلامت رہیں۔ نہ میرے پاس وقت نہیں، میں نے ٹائم پہلے بتایا تھا۔ نہ سلامت رہے۔ ایک صلوات بواز بلند تر صلوات تلاوت فرما دیجئے، توجہ تمام احباب کی، آپ سلامت رہیے۔ دور نزدیک سے آئے ہوئے مومنین، توحید پڑھیں گے تو ہم، توحید بتائیں گے تو ہم، زمانے کو توحید سکھائیں گے تو ہم۔ کتنا کریم ہے وہ، تھوڑی سی پڑھی دی توحید۔ اچھا کمال یہ ہے میں نے توحید بھی علی سے پڑھنی ہے۔ آپ بیدار ہوں گے تو میں کچھ کہوں گا نا آپ کے سامنے۔ اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ چاہتا کوئی مخلوق بھی ہمیں بنا سکتا، اس کے قبضے اختیار میں چرند پرند حیوان کوئی بھی بنا سکتا تھا، جو اس کا کرم ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے انسان بنانے کے بعد
بتوں کے آگے نہیں اپنے آگے سجدے کی توفیق عطا کی ہے۔ کون ہے زمانہ سمجھے؟ ہم نے کہا ہے ہم نے سجدہ بھی علی کے دروازے پہ لیا ہے۔ علی کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ما عبدتک حق عبادتک، اے پروردگار عالم، ایک رات میں ہزار رکعت ادا کرنے والا علی کہتا ہوا نظر آتا ہے اے پروردگار، علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہے۔ پھر علی زمانے کو توحید سمجھا رہا تھا، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، اے پروردگار عالم، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے بھرا جہان دیکھا ہے، تیرے علاوہ سجدے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول پور والو آیا ہوں یہاں، زائرین گئے ہوئے، آؤ ذرا تمہیں بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر فلائٹ کے، بغیر ٹکٹ خریدے تمہیں بارگاہ امیر المومنین میں لے جاؤں، آؤ میرے ساتھ ہم سفر ہو۔ وہ روحانی اور مقدس سفر کرتے ہیں، علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کائنات کے امیر سے جا کے کہتے اے کائنات کے امیر، بالکل یہ بات درست ہے، پروردگار عالم کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرنی چاہیے نہ دوزخ کے خوف کی وجہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ یہ رسول پور کے مومنین بھی تجھے کچھ کہنے آئے ہیں، اے علی ہم جانتے ہیں تو جنت اور دوزخ کو بانٹنے والا ہے، اس کے باوجود ہم تجھے مولا نہ جنت کے لالچ میں مانتے ہیں، علی مانیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اے علی ہم تجھے مولا نہ جنت کے لالچ میں مانتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں، اس وجہ سے مولا مانتے ہیں۔ کائنات پھر کے ہم نے بھی دیکھی ہے، مولائیت تیرے علاوہ سجدی کسی کو نہیں۔ آپ سلام ایسے بڑا فکرہ کہہ دیتے ہیں۔ توجہ تمام احباب کی، ہم نے توحید لی ہے۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں سجدہ اپنا سکھانے کے لیے بھی علی دیا ہے، علی نے ہمیں نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، علی نے فقط ہمیں سجدہ نہیں سکھایا، وہ جب جبریل کو خلق کیا اس نے، تو اللہ نے جبریل سے پوچھا تو کون ہے؟ جبریل نے کہا انا انت تو ہے، میں ہوں۔ علی نے کہا کیا لگا ہوا ہے؟ اور جاگ جاؤ پھر رسول پور والوں، توحید پڑھ رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا، بتا تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ علی نے کہا ادھر آ میں بتاتا ہوں، ادھر آ علی تجھے سکھاتا ہے وہ کون ہے اور تو کون ہے۔ اسے کہے انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو بڑا ہی پروردگار ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ اس دن سے وہ استاد ٹھہرا، وہ استاد ٹھہرا، یہ شاگرد ہو گیا۔ کمال ہے بھائی علی، جس نے ہمیں سجدہ نہیں سکھایا، اس نے فرشتوں کو بھی ادائے توحید سمجھائی کہ توحید کے آگے کیسا جھکا جاتا ہے۔ آپ وقت پہ مجھے منبر دیتے تو بہت کچھ میں نے آپ کے سامنے کہنا تھا، مجبوری یہ ہے میں نے آگے بھی ساہیوال وقت دیا ہوا ہے، تو وہ جو دو چار جملے اور آپ کی بارگاہ میں کہہ لیے جائیں۔ توحید انسان بنانے کے بعد توحید سمجھانے کے لیے اس پروردگار عالم نے علی کے ذریعے ہمیں توحید، اور پھر کیا کہاں پہ جا کے اللہ کو سجدہ کروں؟ رسول پور والوں سجدہ تو بنتا ہے اس نبی کی امت میں رکھا جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے گئے۔ انسان بنایا، اس مجلس میں نے بس جتنے لحظے میرے پاس بچے ہیں میں نے آپ کے رتبے اور عہدے پڑھ کے اجازت چاہ جاؤں گا۔ پہلا ہے آپ کا عہدہ انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، پھر آپ کا رتبہ یہ ہے نبی کے امتی ہیں۔ اب میری سمجھ نہیں آتا کس جگہ پہ جا کے اس اللہ کا شکر ادا کروں، اسی حمد و ثنا پہ میری مجلس تمام ہو جائے گی، کہاں پہ جا کے اللہ کو جھکوں، کس جگہ پہ؟ میں تو یہی کہا کرتا ہوں زندگی کی پہلی سانس شروع ہو میں سر سجدے میں رکھ دوں اور قیامت کی صبح تک سر نہ اٹھاؤں۔ مجھے اس اللہ کی ربوبیت کی قسم ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے بن مانگے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا، بن مانگے علی جیسا رہبر عطا کیا ہے۔
رسول نے فرمایا تھا من قام لیلہ وصام نہارہ وحج جمیع دہری ولم یعالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. اے علی اگر کوئی بندہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، رات قیام اللیل کرے، ساری زندگی کی راتیں کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح کرے، نمازیں پڑھے، دن سارا روزہ رکھے، وحج جمیع دہری، اور ساری عمر حج کرتا رہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کرتا رہے، یا علی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا بوجھ ہوا جنت دور، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. اب پتا چلا تمام اعمال قبول ہوں گے اگر علی ہوگا، نماز قبول ہوگی اگر علی ہوگا، روزہ قبول ہوگا اگر علی ہوگا، حج قبول ہوگا اگر علی ہوگا. وہ عبادت نہیں ہے جس میں علی کی محبت و ولایت نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام اعمال قبول ہوں گے اگر علی ہوگا، علی کی ولایت ہوگی. ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر وہ نہ ہو اللہ بندے سے علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرتا. بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تمام اعمال قبول ہوں گے اگر علی کی ولایت ہوگا. ایک ایسا عمل ہے اگر وہ نہ ہو تو اللہ بندے سے علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرتا. آپ کہیں گے ہم نے تو سنا ہوا تھا ولایت پہ تمام عہدے تمام ہو جاتے. نہ نہ نہ، ولایت پہ عہدے تمام نہیں ہوتے. ولایت کے بعد بھی ایک چیز ضروری ہے. آج جس امام کی شہادت ہے اسی کا فرمان پڑھ دیتا ہوں. 8ویں تاجدار ولایت نے فرمایا تھا لا تقبل الولایہ الا بالبراءۃ من اعدائنا. اللہ اس وقت تک علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرتا جب تک دشمن زہرا پہ تبرہ نہ کیا جائے. کیا وقت ہوا ہے؟ توجہ ہے تمام احباب. اللہ انسان مواحد نبی کا امتی علی کا موالی برات از دشمن زہرا. آپ کو بڑے بڑے بندے مل جائیں گے جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ہم سے زیادہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے. امام نے ٹیسٹر بتایا ہے، انہیں چیک کیجئے گا مانتے ہو علی کو، کہیں گے جی مانتے ہیں. چیک کیجئے گا، انہیں کہے گا مانتے ہو، کرو دشمن زہرا پہ تبرہ، مرتا مر جائے گا. تبرہ دشمن زہرا پہ نہیں کرے گا. یہ امام نے بتایا. یہ عہدے، اجازت ہے ایک اور عہدہ بڑھایا جائے، آپ کا عہدہ بڑھایا جائے. انسان بیٹھے ہیں میرے سامنے، مواحد بیٹھے، نبی کے امتی بیٹھے، علی کے موالی بیٹھے، وہ بیٹھے ہیں جو دشمنان زہرا سے بیزاری اختیار کرتے. اب آپ کا عہدہ بڑھنے لگا ہے. وہ عہدہ ہے جس کے بارے میں چھٹے مولا نے کہا تھا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اے کاش مجھ جعفر صادق کو قائم کا زمانہ نصیب ہوتا، میں ساری زندگی قائم کی خدمت میں گزار دیتا. یہ ہے قائم کا منتظر ہونا. یہ ہے سب سے بڑا عہدہ. اس سے بھی بڑا عہدہ ہے. آپ کے عہدے پڑھ رہا ہوں نا، انہی عہدوں پہ میں خدا کا شکر بھی کر رہا ہوں، اور انہی عہدوں پہ محشر سجی ہوئی ہے، ساری محشر سجی ہوئی ہے. اب عہدہ ایک اور پڑھ دوں، آپ کا اجازت ہے؟ آپ کے بھری محفل محشر سجی ہوئی ہے. پروردگار کی آواز آئے گی اے میرے فرشتوں، سارا جہان دیکھ رہا ہے، آدم سے لے کے آخری آدمی تک ہر کوئی دیکھ رہا ہے. میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نور کے ممبر لگاؤ، نور کے ممبر لگاؤ. نور کے ممبر لگا دیجئے گا. سارے نبی دیکھ رہے ہیں، شہداء دیکھ رہے ہیں، صدیقین دیکھ رہے. یہ نور کے ممبر محشر کے میدان میں کس کے لیے لگائے ہیں؟
میں نے کہا آپ کا رتبہ پڑھنے لگا ہوں، یہ نور کے ممبر کس کے لیے لگائے ہیں؟ تو فوراً آواز توحید آئے گی، یہ نور کے ممبر کسی اور کے لیے نہیں۔ این زفار و قبر ابی عبداللہ الحسین، اور حسین کے زفار کہاں ہیں؟ این زفار و قبر ابی عبداللہ الحسین، حسین کے زوار کہاں ہیں؟ بلاؤ حسین کے زائرین کو اور ان نور کے ممبروں پہ بٹھاؤ۔ خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ عہدہ ہے پروردگار عالم نے آپ کے لیے رکھا ہے، جہان کہیں اور بیٹھا ہوگا، حسین کے زوار جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پہ۔ محشر، یہ محشر کی بات ہے۔ آپ جب محشر سے جنت میں جائیں گے، وہاں گنہگار بھی تھے، نیک بھی، جنت میں صرف نیک بندے ہیں۔ وہاں پہ بھی اللہ کہے گا یاقوت و زبرجد لاؤ اور یہاں پر بھی ممبر بناؤ۔ فرمایا یا اللہ باہر تو لگائے تھے، یہاں پہ جو سب سے اچھا سبزہ ہے اس کے درمیان نور کے ممبر لگاؤ، یاقوت لے آؤ، زبرجد لے آؤ، سب سے نورانی ممبر لگاؤ۔ جب ممبر لگ جائے گا کہے گا آپ اٹھو، آپ اٹھو، اور ان ممبروں پہ آؤ، اور ان کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا؟ ھذا محب علی ابن ابی طالب، یہ اور کوئی نہیں، علی کے محب ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں۔ علی کی ولایت عزیزان محترم، آخری جملہ اور آپ سے کی زحمات کو تمام۔ علی کی ولایت چیز ہی ایسی ہے عزیزان محترم، علی کی ولایت نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، ہر عمل کے لیے بہانہ ہے۔ مسافر نماز آدھی کیوں پڑھی؟ 2 رکعتیں چھوڑ دی، فرمایا اللہ نے کہا کہ مسافر کی نماز آتی ہے۔ اچھا نماز 2 رکعتیں چھٹی ہو گئی، کیوں؟ سفر کیا تھا۔ رمضان میں کوئی چیز کھا رہا ہو، میں کہوں گا روزہ کیوں نہ، شاپ پر دوائیوں والا میرے آگے کر کے کہا بیمار ہوں، بیمار پہ روزہ نہیں۔ میں نے کہا حج کیوں نہیں کرتا؟ صبح کا ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا، حج صاحب استطاعت پہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اور میں خود مستحق کے زکوٰۃ ہوں، زکوٰۃ کیسے دے؟ ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہے، یہ کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا؟ مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ والزکاۃ والحج، فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والولایہ، اور ولایت۔ مولا سب سے ضروری کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا اوجب الواجبات کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا قبر میں کیا کام آئے گا؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا حشر میں کیا کام آئے گا؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا لوائے ہم کا سایہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا شفاعت کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت، ہماری ولایت۔ بندے نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری اللہ کی ہے، ولایت آپ کی ہے، ضروری ہوگی۔ امام نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، نماز مسافر پہ عادی ہو جاتی ہے، روزہ بیمار رکھ نہیں سکتا، حج اور زکوٰۃ غریب دے نہیں سکتا، ہماری ولایت امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب ہے، ہر کسی پہ واجب ہے، ہر چیز کے لیے بہانہ ہے۔ علی کی ولایت کے لیے بھی ایک بہانہ ہے۔ بندے سے پوچھو علی کو کیوں نہیں مانتا؟ بہانہ بس ایک ہے، اماں نیک ہوتی تو علی کو مانتا، اماں نیک ہوتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، خلفت ملان تلانت، پاک سیداد ہر دشمن تلانت، ذاکر صاحب آگے، دشمن تلانت، خاندان زہرات بلند تر سلوات۔ میں ختم، بس مشاہد کو عزیزو، جتنی زیادہ فرصت ہوتی تو بہت طویل گفتگو کا ارادہ تھا آپ کے نزدیک۔ ذاکر اہل بیت تشریف لے آئے ہیں، کوئی بس 1 یا آدھا منٹ آپ کے سامنے۔ اگر دنیا علی کی ولایت کو سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹی شام کے دربار میں نہ آتی۔ بسم اللہ۔ آپ کے علاقے کا رواج ہے، میرے علاقے کا رواج ہے، لوگ جنازے قبرستانوں میں رکھ کر انتظار کرتے ہیں، بندے کہتے ہیں دفنا دو،
دفناتے کیوں نہیں ہیں؟ رو کے کہتے ہیں غریب کی بہن دور رہتی ہے۔ اس نے کہا جب تک میں آؤں نا تم نے دفنانا نہیں۔ 1400 سال بعد ہم جنازے قبرستانوں میں رکھ کر بہنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ہائے وہ بہن جو 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی تھی نا مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ عزادارو آئی کس طرح سے ہے؟ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے، کوہنیوں سے پتھر ہٹا کے کہتی ہے آنتا اخل حسین، مدینے والا حسین تو ہے۔ عزادارو آپ کو پتہ ہے بھائی جا رہے ہوں یا بہن جا رہی ہو نا تو بہن کا دل کرتا ہے کہ بھائی کا بوسہ لے۔ زینب کا بھی دل کیا، شام کے سفروں پہ زینب جا رہی ہے، بھائی کا بوسہ لینے کا ارادہ کیا، رو کے کہا بھیا احب ان اقبل راسک، بھیا زینب کا دل تھا تیرے سر کا بوسہ لیتی لیکن کیا کروں سر کمینہ اٹھا کے لے گیا ہے۔ پھر کہا بھیا احب ان اقبل صدرک، بھیا زینب کا دل کر رہا ہے تیرے سینے کا بوسہ لے کے زینب شام کے سفروں کی طرف چلی جاتی، لیکن زینب کی مجبوری ہے، تیر اتنے لگے ہوئے ہیں، جگہ نہیں بچی ہوئی ہے۔ عزادارو پھر آپ سارے مجھ سے پوچھو زینب نے کسی جگہ کا بوسہ لیا؟ ہاں تاریخ بتاتی ہے زینب نیچے ہوئی کٹی ہوئی رگوں کو بوسہ دے کے منہ مدینے والے جانب کر کے کہتی ہے اماں بطول کا بوسہ اور نانے رسول کا بوسہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔